میری طرف سے لوز ٹی وی ٹریول دیکھنے والے سبھی معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں ملیشیا کے نزدیک بحر الکاہل میں واقع ایک جزیرہ نما ملک کی جو بحر اوقیانوس کا حصہ ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرہ سے 2000 کلومیٹر کی مسافت پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کے قریب ترین پڑوسی مغرب میں وانواتو، جنوب مغرب میں نیو کیلیڈونیا، جنوب مشرق میں کرماڈیک جزیرہ، مشرق میں ٹونگا، شمال مشرق میں والیس و فتنا اور شمال میں تولو واقع ہے۔ فجی 300 جزیروں پر مشتمل مجموعہ الجزائر ہے، جن میں 110 مکمل طور پر ناقابل رہائش ہیں۔ سووا فجی کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ 7 اکتوبر 1987 کو فجی نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ فجی کی مقامی ثقافت اور روایات بہت متفرق ہے۔ فجی کی اکثریت کے لیے روزمرہ کی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ فجی معاشرہ گزشتہ صدی میں ہندوستانی اور چینی روایات کے متعارف ہونے کے ساتھ ساتھ یورپ اور فجی کے اہم اثرات کے ساتھ تیار ہوا ہے۔ بحر الکاہل کے پڑوسی خاص طور پر ٹونگا اور سمووا، اس طرح فجی کے مختلف ثقافتیں مل کر ایک منفرد کثیر اور ثقافتی قومی شناخت پیدا کرتی ہے۔ بحر الکاہل کے مرکز میں واقع ہونے کی وجہ سے فجی صدیوں سے مہاجرین اور مسافروں کی آماجگاہ رہا۔ مشرق تا مغرب تقریباً 1000 کلومیٹر کا رقبہ مختلف زبانوں کا گہوارہ رہا، جہاں صدیوں سے کئی طرح کی ثقافتیں جنم لیتی رہی ہیں۔ نیدرلینڈ کے سیاح ایبل تسمن پہلے یورپی سیاح ہیں جنہوں نے 1643 میں فجی پر قدم رکھا۔ وہ کسی بڑے جزیرے کی تلاش میں تھے اور جنوب میں بڑے بر اعظم کو کھوج رہے تھے۔ برطانوی سیاح جیمز کوک نے 1744 میں جنوبی لاؤ جزیرہ کی کھوج کی، لیکن وہاں 1788 میں جدید آبادکاری شروع ہو سکی۔ جنگلات، معدنیات اور مچھلی کے وسائل سے مالا مال فجی بحر الکاہل کے جزیرے کی معیشتوں میں سے ایک ہے، حالانکہ اب بھی ایک بڑے رزق کے شعبے کے ساتھ اس شعبے نے کچھ پیش رفت کا تجربہ کیا۔ جب نیرون ایم گینی نے 1950 کی دہائی میں جزیروں پر کریڈٹ یونین متعارف کروائی۔ قدرتی وسائل میں لکڑی، مچھلی، سونا، تانبا، تیل اور پن بجلی شامل ہے۔ فجی نے 1960 اور 1970 کی دہائی میں تیزی سے ترقی کی، لیکن 1980 کی دہائی میں جمود کا شکار رہا۔ 1987 کی بغاوت میں مزید سکڑنے کا سبب بنا۔ فجی ڈالر یہاں کی کرنسی ہے۔ ایک فجی ڈالر پاکستانی 82 روپے اور انڈین 43 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ فجی میں سیاحت کی ایک خاص مقدار ہے، جس کے مشہور علاقے نادی، کورل کوسٹ، ڈینا راؤ جزیرہ، ماما نوکا جزائر ملک کے لحاظ سے بین الاقوامی زائرین کی سب سے بڑی تعداد آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور امریکہ سے آتے ہیں۔ فجی میں نرم مرجان کی چٹانوں کی نمایاں تعداد ہے۔ اسکوبا ڈائیونگ ایک عام سیاحتی سرگرمی ہے۔ فجی کے سیاحوں کے لیے بنیادی پرکشش مقامات بنیادی طور پر سفید سینڈی ساحل جمالیاتی لحاظ سے خوشگوار جزیرے ہیں، جہاں سارا سال خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ عام طور پر فجی درمیانی رینج کی چھٹیوں کی منزل ہے، جہاں اس حد میں زیادہ تر رہائش ہے۔ اس میں عالمی معیار کے 5 اسٹار ریزورٹس اور ہوٹل بھی ہیں۔ دور دراز علاقوں میں مزید بجٹ ریزورٹس کھولے جا رہے ہیں جو سیاحت کے لیے مزید مواقع فراہم کریں گے۔ CNN نے فجی کے لا کالا آئی لینڈ ریزورٹ کو دنیا کے 15 خوبصورت جزیروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ نادی بین الاقوامی ہوائی اڈہ وسطی نادی کے شمال میں 9 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ اور فجی کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ فجی کی مرکزی ایئر لائن فجی ایئر ویز ہے۔ فجی میں سیاست عام طور پر پارلیمانی نمائندہ جمہوریہ کے فریم ورک میں ہوتی ہے، جس میں فجی کے وزیر اعظم، حکومت کے سربراہ اور صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ ملک میں کثیر جماعتی نظام موجود ہے۔ ایگزیکٹو پاور کا استعمال حکومت کرتی ہے۔ قانون سازی کا اختیار حکومت اور فجی کی پارلیمنٹ دونوں کے پاس ہے۔ عدلیہ ایگزیکٹو اور پارلیمان سے آزاد ہے۔ جیورجی کون روٹ فجی کے موجودہ صدر ہیں۔ فرینک بینی ماراما فجی کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ فوج جمہوریہ فجی ملٹری فورسز پر مشتمل ہے، جس کی کل افرادی قوت 3500 فعال فوجی اور 6000 ریز روسٹس پر مشتمل ہے۔ اس کے سائز سے متعلق فجی کے پاس کافی بڑی مسلح افواج ہے۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں ایک اہم شراکت دار رہا۔ اس کے علاوہ 2003 میں امریکہ کی قیادت میں حملے کے بعد عراق میں منافع بخش سیکیورٹی شعبے میں نمایاں تعداد میں سابق فوجی اہلکار خدمات انجام دے چکے ہیں۔ فجی انتظامی طور پر 4 ڈویژنوں میں تقسیم ہے، جو مزید 14 صوبوں میں منقسم ہے۔ ہر صوبے میں ایک صوبائی کونسل ہوتی ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق فجی کی آبادی 8,84,887 نفوس پر مشتمل تھی۔ فجی کی آبادی زیادہ تر مقامی فجیوں پر مشتمل ہے، جو میلانیشین 54.3% ہیں، حالانکہ بہت سے لوگوں کا پولینیشین نسب بھی ہے اور انڈو فیجین 38.1 ہندوستانی کانٹریکٹ مزدوروں کی اولادیں 19ویں صدی میں برطانوی نوآبادیاتی طاقتوں کے ذریعے جزیروں پر لائی گئی۔ ہند فجی نسل کی آبادی کا تناسب گزشتہ 2 دہائیوں میں مختلف وجوہات کی وجہ سے نقل مکانی کے ذریعے نمایاں طور پر کم ہوا۔
آئینی طور پر فجی کے شہریوں کو پہلے فجی آئی لینڈرز کہا جاتا تھا، حالانکہ فجی نیشنل کی اصلاحات سرکاری مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، تاہم موجودہ آئین تمام فجی شہریوں کو فجیوں سے تعبیر کرتا ہے۔ فجی کی 1997 کے آئین کے تحت 3 سرکاری زبانیں ہیں: انگریزی، فجی اور فجی ہندی۔ فجی آئی ٹاکی کے 3,50,000 مقامی بولنے والے ہیں اور دوسرے 2 لاکھ اسے دوسری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ تقریباً تمام فجی باشندے انگریزی بولتے ہیں۔ بچے پہلی جماعت میں انگریزی سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ روایتی فجی زبان کے ساتھ بچے مقامی بولیاں بھی بول سکتے ہیں، مثلاً چینی یا ہندی زبان وغیرہ۔ 2007 کی مردم شماری کے مطابق اس وقت 64.4% آبادی عیسائی تھی، جبکہ 27.9% ہندو، 6.3% مسلمان، 0.8% غیر مذہبی، 0.3% سکھ اور باقی 0.3% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ فجی میں خواندگی کی شرح زیادہ ہے، 91.6%، اگرچہ کوئی لازمی تعلیم نہیں ہے۔ 6 سے 13 سال کی عمر کے 85% سے زائد بچے پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ملک میں تعلیم مفت ہے، پبلک اور چرچ سے چلنے والے دونوں اسکولوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ عام طور پر فجیائی اور ہندو بچے الگ الگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو قوم میں موجود سیاسی تقسیم کی عکاسی کرتی ہے۔ فجی میں کھیل بہت مقبول ہیں، خاص طور پر کھیل جس میں جسمانی رابطہ شامل ہے۔ فجی کا قومی کھیل رگبی یونین ہے۔ فجی میں کرکٹ ایک معمولی کھیل ہے۔ کرکٹ فجی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) کا ایک ایسوسی ایٹ رکن ہے۔ نیٹ بال فجی میں خواتین کی شرکت کا سب سے مشہور کھیل ہے۔ قومی ٹیم بین الاقوامی سطح پر نمایاں رہی۔ نیٹ بال ورلڈ کپ مقابلوں میں 1999 میں 6ویں پوزیشن پر پہنچ گئی، جو کہ اس کی اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ ٹیم نے 2007 اور 2015 میں پیسفک گیمز میں سونے کے تمغے جیتے۔ فجی میں ڈرائیونگ سائٹ بائیں سائڈ ہے اور یہاں کا کالنگ کوڈ +689 اور ڈومین نیم .fj ہے۔ ناظرین، یہ تھی فجی پر خوبصورت سی شارٹ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کا اظہار نیچے لائک بٹن بنا ہوا ہے، اس کو پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں۔ جاتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ زندگی نے وفا کی، تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔